السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر فاطمہ اقبال ہے اور میں بورڈ سرٹیفائڈ انٹرنل میڈیسن ڈاکٹر ہوں جو امریکہ میں پریکٹس کرتی ہوں۔ زیادہ تر میری ٹریننگ امریکہ میں ہی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں اوبیسٹی میڈیسن میں اسپیشلائز کرتی ہوں۔ میں ڈیوک یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا کے ساتھ ادھر کام کر چکی ہوں اور کام کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں پرائمری کیئر اور ہاسپٹل میڈیسن کے اندر ان کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ اس پوڈ کاسٹ میں ان یونیورسٹیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پوڈ کاسٹ میری اپنی ہے اور یہ میری اپنی ریسرچ ہے اور میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جس سے میں آپ کو لیٹسٹ ریسرچ یا جو نئی ریسرچ آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو اویئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس پوڈ کاسٹ میں آج ہم روزے کی فضیلت اور رمضان کی فضیلت یا فاسٹنگ کی فضیلت دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں ریسرچ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ امریکہ اور یورپین کنٹریز میں آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے نام سے کافی مشہوری ہے۔ کافی لوگ اس نئے لائف سٹائل کو اپنا رہے ہیں جو ہم پاکستان میں یا ہم مسلمانوں میں کافی کامن ہے۔ رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ ہم کافی اپنا روزے رکھتے ہیں اور یہ بھی ایک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شعبان کا مہینہ اور باقی جو ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا ہوا ہے، جیسے نبی کرتے تھے جن کی سننا ہے منڈے اور تھرسڈے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ پوڈ کاسٹ مذہبی پوڈ کاسٹ نہیں ہے، اس لحاظ سے نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ہماری جو اسپریچول یا ہمارے جو مذہبی طریقے سے جو ہماری کلینزنگ ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں وہ روزوں سے اس میں کیا ہے جو اللہ میاں نے ہمیں روزے رکھنے کو کہا ہے، یا پھر روزوں کا کیا فائدہ ہے جو ہم رکھتے ہیں ہیلتھ وائز میڈیکل طور پہ۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں یا کچھ ریسرچ ایسی ہے جو میں سامنے لے کے آنا چاہتی ہوں، اور ہوپ فلی آپ کو اس پوڈ کاسٹ کو سن کے آپ کو نہ صرف خوشی ہوگی بلکہ آپ اپنے دل سے روزہ رکھ سکیں گے یا آپ زیادہ اس میں خوشی محسوس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو میں سامنے لا کے آنا چاہتی ہوں جو فاسٹنگ یا روزے کا جو فائدہ ہے، سب سے پہلی چیز ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں آٹوفیجی، اور آٹوفیجی میں جو باڈی ہے وہ اپنے جو سیلز جس سے ہم بنے ہوئے ہیں وہ ریپیئر کرتی ہے یا پھر اس کو صحیح کرتی ہے۔ یہ فنومنا جو ہے وہ زیادہ تر جب ہم سوتے بھی ہیں رات کو تو ہماری جو باڈی ہے وہ جو خراب سیلز ہوتے ہیں ان کو نکال رہی ہوتی ہے، اور جو سیلز جو ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں جو خراب ہوئے ہوتے ہیں ان کو فکس کر رہی ہوتی ہے۔ تو رات کی یا سونے کی کافی زیادہ فضیلت ہے اس کے اندر کہ اس دوران باڈی جو ہے وہ اپنے آپ کو، جسم جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے یا پھر اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ تو سونے کی کافی فضیلت ہے اس میں، جس میں سونے سے ہماری باڈی جو ہے وہ، ہمارا جسم جو ہے وہ ایک طرف سے ریسائیکل کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے اپنے آپ کو خود ہی ہیل کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہمارے جسم میں، ہماری باڈی میں، ہمارے خون میں جو بلڈ گلوکوز کا ہے یا بلڈ گلوکوز کا ہائی ہونا ہے اور انسولن کا زیادہ ہونا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جب باڈی کے اندر، بلڈ کے اندر بلڈ گلوکوز ہائی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے سے انسولن باڈی میں ہائی ہوتی ہے تو وہ موت کی طرف ہمیں زیادہ تیزی سے لے کے جاتی ہے۔ اور یہ سیل میٹابولزم جو جرنل ہے اس کے اندر یہ اسٹڈی آئی تھی امریکہ میں، جس سے ریسرچ نے بتایا ہے کہ جب بلڈ گلوکوز کم ہوتی ہے بلڈ کے اندر اور ایز اے ریزلٹ اس کے نتیجے سے انسولن بھی کم ہوتی ہے، تو اس سے جو موت ہے وہ آپ کی، موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن خیر جو انہوں نے ریسرچ کی اس میں یہی دیکھا تھا کہ اس سے لوگ کم جو ہے وہ موت کی طرف جاتے تھے بہ نسبت اس کے جن کی بلڈ شوگر ہائی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ بھی دیکھنے کا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور جب ہم فاسٹنگ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں
تو ہماری بلڈ شوگر ایکچولی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے سے ہماری انسولن بھی کم ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہے کہ ہماری بلڈ شوگر اور ہماری انسولن جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے کنٹرولڈ ہے۔ دوسری اسٹڈی جو میں سامنے لے کے آتی ہوں وہ مائس یعنی کہ چوہوں کے اوپر کی گئی تھی، جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، جو کیونکہ امریکہ میں اب کافی زیادہ اس کا کانسیپٹ ہو رہا ہے تو اب ریسرچ بھی اس پہ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ دکھایا تھا اسٹڈی کے اندر کہ اس سے کافی جو ہمارے اچھے جو انزائمز ہیں، اچھی جو باڈی کی یا سیلز کو جو فائدے مند بچانے والے مارکرز ہیں، وہ زیادہ جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں فاسٹنگ کرنے سے، روزہ رکھنے سے۔ جو لوگ یا جو چوہے تھے جنہوں نے اپنی ڈائٹ جو تھی وہ کافی زیادہ فیٹس کے اوپر رکھی ہوئی تھی، یا جو ان کا دل چاہتا تھا وہ کھا لیتے تھے، اور ان کو آگے بھی بیماریاں پڑ رہی تھی، جیسے ان کے لیور پہ اثر پڑ رہا تھا۔ اور جو لیور پہ اثر پڑ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان کا لیور جو تھا اس کے اندر جو ٹرم یوز کرتے ہیں وہ ہے فیٹی لیور، یا پھر لیور کے اندر زیادہ موٹاپا ہونا۔ ایک اور فائدہ جو روزوں کا ہے وہ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا، اور کافی لوگ نوٹس کرتے ہیں جب وہ رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں، وہ ہے دماغ کا صاف ہونا۔ اور اس میں بھی ریسرچ ایکچولی کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو روزے رکھتے ہیں لوگ، ان کا جو ایک دماغ کا حصہ ہے جسے بیزل گینگلیا کہتے ہیں وہ امپروو ہو جاتا ہے، جو میموری سے تعلق رکھتا ہے۔ تو کافی شارپ آپ کی سوچ ہو جاتی ہے، اور جس چیز پہ آپ فوکس دینا چاہتے ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کافی اچھا فائدہ ہے، یعنی کہ اس کا پرپز یہ ہے کہ جو ریسٹرکشن ہے ہماری، جیسے ہم اپنے آپ کو منع کرتے ہیں کھانے سے، تو ہمارا دھیان جو ہوتا ہے کھانے کے علاوہ کہیں اور چلا جاتا ہے، یا جیسے ہمارا کام ہے یا پھر ہماری پڑھائی ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک فوکسڈ طریقے سے کام کرتا ہے۔ اور ریسرچ بتاتی ہے کہ ایک معدے میں یا لیور میں جو انزائم ہے جس کو کہتے ہیں لائپیز، اس کی ایکٹیویٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس انزائم کا کیا فائدہ ہے؟ اس انزائم کا فائدہ زیادہ تر موٹاپے پہ ہے، جس سے آپ کا جو چربی ہے وہ پگھلتی ہے۔ تو یہ کافی فائدے مند انزائم ہے، اور اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، اس کا جو کام ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک اور اسٹڈی آئی تھی جنہوں نے جو سائیکل چلانے والے ہیں ان کے اوپر انہوں نے اسٹڈی کی تھی، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا روزے رکھ رہے تھے، ہمارے لیے تو روزے ہوئے، ان کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، تو ان کا کورٹیزول لیول جو تھا وہ لو تھا۔ اور کورٹیزول ایسا ہارمون ہے جو زیادہ تر اسٹریس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، جب ہم اسٹریسڈ ہوتے ہیں یا ہم کافی تکلیف میں ہوتے ہیں، یا پھر کوئی خطرہ آ جاتا ہے، تو وہ ہارمون جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے باڈی میں، اور یہ ایسا ہارمون ہے جو باڈی کو انفلیمیشن کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کے لیول بھی کافی شدید کم ہو جاتے ہیں، جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، جس سے ہمیں یہ ہماری باڈی کو نقصان نہیں ہوتا۔ اور جب یہ والا ہارمون کم ہوتا ہے تو اس سے بھی جب انفلیمیشن کم ہوتی ہے باڈی میں، تو کئی ایسی کنڈیشنز ہیں جو انفلیمیشن کے ذریعے ہیں، جیسے رومٹوئڈ آرتھرائٹس ہے، جیسے کرونز ڈیزیز، اس طرح کی پرو انفلیمیٹوری ٹائپ کنڈیشنز ہیں، جس سے باڈی جو ہے وہ نقصان میں ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو روزہ جو ہے ان انفلیمیٹوری مارکرز کو، یا انفلیمیشن والی جو مارکرز ہیں ان کو کم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر پہ بھی اسٹڈی کی گئی ہے کہ روزہ یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے بلڈ پریشر پہ بھی کافی اثر پڑتا ہے، اور یہ ہمارے موٹاپے سے اس کا تعلق ہے۔ جب آپ اپنا وزن کم کرتے ہیں، جب آپ اپنی کھانا کم رکھتے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی بلڈ پریشر کی کمی ہوتی ہے۔ اور مین چیز اس سے یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ کی فیٹس جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، جو بری فیٹ ہے، تو اس سے بلڈ پریشر پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ کینسر کا ایک اور ٹاپک ہے جو بھی ریسرچ نے بتایا گیا ہے کہ جو کینسر کے مارکرز ہیں وہ ایک تو ایم ٹور ہے، جس کے نام سے ایم ٹور کے نام سے کہا جاتا ہے، جو کینسر سیلز کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ گروتھ ہوتی ہے سیلز کی، کینسر سیلز کی۔
تو روज़ों में ये जो या फास्टिंग से इस हार्मोन का जो एक्सप्रेशन है, इस मार्कर की एक्सप्रेशन जो है, वो कम हो जाती है और एज़ अ रिज़ल्ट जो कैंसर है, वो नहीं बढ़ता या फिर फ़ॉर्म होने से भी रह जाता है क्योंकि कैंसर क्या है, वो ज़्यादातर ऐसे सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो गलत तरीके से ग्रो कर रहे हैं और जब वो गलत तरीके से आ जाते हैं, तो वो बड़ी जल्दी ग्रो करना शुरू कर देते हैं और जल्दी से बढ़ना शुरू कर जाते हैं। तो उसके अलावा जब ये कैंसर सेल्स एक तरफ से रोक रहा है, तो दूसरी तरफ से ये रिपेयर प्रोसेस जो अ, सेल्स को साफ़ करने का, उनको फ़िक्स करने का प्रोसेस है, वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो इसका ये बहुत अच्छा फ़ायदा है कि एक तरफ से कैंसर रुक रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से जो बॉडी की सफाई है, वो हो रही है। एक और फ़ायदा बताती चलूँ वो है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, उनके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, उनका उनकी सफाई बेसिकली। तो इसमें बताया गया है कि जो बुरे बैक्टीरिया हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो हमारे जो खाने होते हैं या फिर हमारी ग़िज़ा से वो ज़्यादा हो जाते हैं और इसका नुकसान ये है कि इससे कई बीमारियाँ आ जाती हैं जैसे डायरिया हो गया, गैस हो गई, क्रैम्पिंग या फिर पेट की दर्द हो गई। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो रोज़े में ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जो बुरे बैक्टीरिया हैं, उनका ख़ात्मा होता है और जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा निज़ाम है जिससे हमारी बॉडी जो है वो साफ़ हो जाती है और दोबारा अपनी रूटीन या अपनी नॉर्मल साइकिल में आ जाती है जो होनी चाहिए, जिससे आप जो है अपने अम, जिस्म को सेहतमंद कर सकते हैं दोबारा। सबसे अच्छा जो इफ़ेक्ट है वो यही है रोज़ों का कि उससे काफ़ी ज़्यादा जो इन्फ्लेमेटरी जो बीमारियाँ हैं जैसे लूपस, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें जो रोज़े या फास्टिंग से जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, वो कम हो जाते हैं और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट टाइप की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। जिससे हमें बहुत फ़ायदा पहुँचता है और उससे आपकी बॉडी जो है वो जो जो ख़राब सेल्स होते हैं या फिर डैमेज सेल्स उनको भी रिपेयर करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है रोज़ों का। तो ये कुछ रिसर्च पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी जिससे हम अपने रोज़ों पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि इंशाल्लाह इन चीज़ों से रोज़ों से जैसे ह हमें हमें अल्लाह मियाँ ने दिए हुए हैं, उससे हमें कितना फ़ायदा पहुँच रहा है और कितने अच्छे तरीके से हम अपनी जिस्म को क्लींस करते हैं इस टाइम पे। और उम्मीद है कि इसको सुनने के अलावा आप ये भी कोशिश करेंगे कि बाकायदगी से अपने रोज़े रखें, जो सुन्ना रोज़े हैं उनको भी कंसिडर करें क्योंकि इससे हमें काफ़ी फ़ायदा है, हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। और एक बार और बात जो चूहों पे जो स्टडी थी उसमें ये भी बताया गया था कि जब रोज़े जो हैं वो या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग बाकायदगी से की जाती है या हर रोज़, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत कि वो कभी-कभी की जाए। यानी कि जो बॉडी है वो एक साइकिल में आ जाती है, जो हार्मोन्स हैं वो एक साइकिल के अंदर आ जाते हैं और जब वो इस रिदम के अंदर आ जाते हैं, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा पहुँचता है। ना सिर्फ़ वज़न कम होने का बल्कि जो रोज़ा है उसका जैसे मैंने आपको बताया है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हाई हो जाते हैं, जो कैंसर सेल्स का कम होना है, जो जो मेमोरी का इम्प्रूव होना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अम, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जैसे रात के टाइम आपको बताया था ऑटोफ़ेजी यानी कि सेल रिपेयर प्रोसेस ज़्यादा होता है। अगर आप रात का खाना जो है वो देर से खाते हैं, तो आपका जो रोज़ा स्टेट जो होती है, जो आपकी फ़ास्टिंग स्टेट है, वो देर से स्टार्ट होगी, यानी कि वो 3-4 घंटों के बाद स्टार्ट होगी। तो इसलिए बेहतर है कि जब आप रात का खाना खाएँ, तो रात का खाना जो है वो अपना वो 3-4 घंटे पहले खा लें सोने से पहले या फिर खाना खा के अपनी वॉक करें, लाइट वॉक। उससे भी रिसर्च है कि जो लाइट वॉक करते हैं रात को, उनकी ब्लड ग्लूकोज़ जो होती है वो स्टेबल हो जाती है रात के टाइम।
تو یہ بھی ایک کافی سوچنے والی بات ہے کہ جب ہم رات کو کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کس ٹائم سے کھانا کھانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کھانے پہ بھی توجہ دیں۔ جب آپ زیادہ موٹاپے والے کھانے کھائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کی بلڈ شوگر زیادہ بڑھے گی بنسبت اس کے کہ آپ سبزیاں، پھل وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھائیں، تو اس پہ بھی ذرا غور کیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں اور صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں تو فوراً کھانا لازمی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی فاسٹنگ سٹیٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو 1-2 گھنٹے چھوڑ کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں پھر، اور اس طرح وہ اپنے فاسٹنگ سٹیٹ کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صبح کی فاسٹنگ سٹیٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے رات کی فاسٹنگ سٹیٹ سے، کیونکہ صبح کے ٹائم کچھ ایسے ہارمون زیادہ ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو زیادہ اچھا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ آیا گیا ہے فاسٹنگ کے اوپر۔ انشاءاللہ ناظرین، آپ نے اچھی انفارمیشن لی ہے، جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے روزوں کے اوپر، فاسٹنگ کے اوپر، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور موٹیویشن ملے رمضان کے بعد بھی کہ آپ اپنے روزے اچھے طریقے سے رکھ سکیں۔ میری طرف سے اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے، اور میں آپ کے لیے آگے بھی خدمت کر کے اور ویڈیوز بناتی رہوں گی انفارمیشن کے لیے۔ شکریہ بہت بہت۔